بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کن دنوں میں لازمی ہم بستری کرنا چاہتی ہے؟ ہم بستری کا طریقہ کیا ہے؟ ہم بستری کے آداب کیا ہیں اور اسلام ہمیں اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ میاں بیوی کے متعلق کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، لیکن وہ جانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ مذہبی کتابیں نہیں پڑھتے، اور مجھے کسی عالم سے مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سوال پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا رات کی کہانی اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو سناتے ہیں۔ حضرت الغزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جماع جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے، اور حضرت جنید البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو جماع کی طرح کھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اس کی بیوی کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ پرانے بابا کہتے ہیں کہ عورت کی جنسی خواہش کے 9 حصے ہوتے ہیں، اور مرد میں جنسی خواہش کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جنسی خواہش انسان کا حصہ ہے، اور انسان پھر بھی جنسی خواہش کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے؟ اور عورت کا بستر نہ مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت نے عورتوں میں بے پناہ شرم و حیا رکھی ہے، اور عورتیں یہ کہتے ہوئے بہت شرماتی ہیں۔ ہفتے یا مہینے میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے ہم بستری کرے۔ وہ ایام حیض کے بعد 3 دن ہیں جن میں عورت اپنے مرد سے ہم بستری کرنا چاہتی ہے، لیکن حیض والی عورت سے جماع قطعی حرام ہے۔ ایسا کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم سے حیض کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، انہیں بتائیں کہ یہ گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ان کا کفارہ ادا کرے۔ اس کا کفارہ 1 یا آدھا دینار ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ حائضہ عورت سے جماع کرے تو 1 یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ پس جو شخص صدقہ کرے اس کے لیے 1 یا آدھا دینار کافی ہوگا، اور وضو کرنے سے پہلے نماز پڑھے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حائضہ عورت سے اس وقت تک ہم بستری کی اجازت نہیں دی جب تک کہ اس کا خون آنا بند نہ ہو جائے اور وہ پاک ہونے کے لیے غسل نہ کرے۔ جب وہ پاک ہو جائے اور اس کے بعد غسل کرے تو اس کے 3 دن بعد علماء فرماتے ہیں کہ پھر عورت چاہتی ہے کہ اس کا مرد اس کے ساتھ سوئے۔ اور ہم سوتے ہیں جب دلہن پہلی بار اپنے دلہے سے ملتی ہے تو اس کے اسلامی آداب کیا ہیں؟ بس مسنون طریقہ یہ ہے کہ شوہر پہلے اپنی بیوی کی پیشانی کے بال پکڑے اور دعا کرے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کی بھلائی مانگتا ہوں جو تو نے اس کے لیے پیدا کی ہے، اور تجھ سے اس کے شر کے لیے میں پناہ مانگتا ہوں جس چیز پر آپ نے اس سے پیدا کیا ہے وہ بری ہے۔ اور دلہا کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی شادی کی رات 7 درود شریف پڑھے، اللہ اس سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ کی بیوی آپ کے پاس آئے تو ان سے کہیں کہ وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے میرے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، اور ان کو مجھ میں برکت عطا فرما، برکتیں عطا فرما، ہمیں اکٹھا رکھو، بھلائی کے لیے اکٹھا رکھو، اور جب ہمارے درمیان جدائی ہو تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھلائی کے لیے الگ ہو جائے، شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھے، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور ہماری حفاظت فرما، ان بچوں سے جو آپ ہمیں دیتے ہیں
نیز اس بچے کی حفاظت کے لیے جو یہاں پیدا ہوگا شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی اس سے کبھی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ بہت ضروری ہے اور جماعت کے دوران برہنہ ہونا منع ہے۔ میاں بیوی اور بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ عورت کے لیے حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا اور ولادت کا خون یعنی اس کے حیض کا خون حرام ہے۔ اس لیے حیض سے مراد نجاست یا زخم ہے، ایسے قطرے جو درد اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ ان ایام میں بیوی سے ہم بستری مردوں کے لیے بہت سی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے اور یہ خواتین کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ولادت کے وقت ناپاک خون نکلتا ہے اور ایسی حالت میں عورتیں سخت اذیت سے گزرتی ہیں۔ حیض و نفاس کی حالت میں بیوی سے جس طرح نفرت کی جاتی تھی، اس کے علاوہ کسی کی بیوی سے اس کی پیٹھ پیچھے بات کرنا انتہائی شرمناک بات ہے اور جانور کے لیے بھی ایسا کرنا بڑی بے شرمی ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے قوم لوط کو تالے لگ گئے۔ جو اپنی بیوی سے پیچھے سے ہم بستری کرے اور بیوی سے مباشرت ایک راز ہے، اس راز کو فاش کرنا گناہ کبیرہ اور بہت بڑی بے عزتی ہے۔ دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ویڈیو اچھی لگے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔